سوال یہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ توکل اللہ ہی پر اسی لیے کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے، باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اسباب اور ذریعے کو اپنائیں، لیکن اس کے ساتھ میں سب سے بڑھ کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے، ہم شرک کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، ہم مزاروں کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، ہم اللہ کے برابر کسی اور کو لا کر کے ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہماری گلی میں، ہماری شاپ کی گلی میں، ہمارے اپوزٹ میں کوئی اور دکان لگا دیا، ہمارا سارا ایمان دلمل ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا میری روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں نہیں، سامنے والے کے دکان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے تو پھر میں اکیلا ہو اور سامنے پوری دنیا ہو، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ذرا انسان بیمار پڑ گیا، چلا گیا، تعویذ لٹکا لیا، درگاہ پہ چلا گیا، بچے کو کچھ ہو گیا، اس کے پاس گیا، اس کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک بہت بڑا جملہ ہم آسانی سے بول دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اب جو بھی ہے تمہیں کیا کرنا ہے تو تمہیں کیسا ہوگا، جان تھوڑی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، خطبے کے آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 91ویں آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آج آپ کے سامنے اللہ پر بھروسے کے عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے توکل علی اللہ۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ اسی کے لیے اردو میں اللہ پر بھروسے کے معنی سے جوڑتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ جب ہم کہتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ توکل کی بڑی بہترین تعریف کیے ہیں اور کہا کہ توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو، تمام کاموں کو اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے کرے۔ کیسے حوالے کرے؟ اس ایمان کے ساتھ حوالے کرے کہ دنیا کے اندر آخرت کے بارے میں ہمارا نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ توکل ہے۔ توکل
اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ضرور ہونا چاہیے۔ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ اللہ ہی پر کیوں ہونا چاہیے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہوگا تو پھر انسان کس درجے میں آئے گا؟ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ یعنی جو عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز ہے، طواف ہے، دعا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، اور ہر ایک عبادت اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت میں شریک ہو جائے تو پھر یہی شرک ہے۔ آپ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکائے تو یہ شرک ہے، اور ہم اس کو شرک مانتے بھی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک یہ بھی ہے کہ جو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اگر وہ بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر آ جائے تو یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے۔ تو یہی بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت میں شرک جیسے شرک کہلاتا ہے تو ویسا ہی توکل اور بھروسے کے بارے میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر آدمی وہ بھروسہ رکھتا ہے جو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، تو پھر یہ بھی ضرور شرک کے اندر آتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات کے حوالے اپنے معاملات کو سپرد کر دینا، یہی توکل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ قرآن نے اس کا ایک جواب یہ دیا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ توکل اللہ ہی پر اسی لیے کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے، باقی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اور آپ توکل اس زندہ ذات پر کیجئے الذی لا یموت، جسے موت نہیں آنے والی ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، نہ کوئی پہلے سے، جب سے دنیا کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک نہ کوئی ہمیشہ زندہ رہا ہے، اور نہ قیامت تک، بلکہ جنت و جہنم کے فیصلے تک کسی کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے موت اور فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ ایک مومن ہے تو پھر مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ کا بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہے تو پھر مطلب یہ کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے، آپ کے ایمان میں نقص ہے، ورنہ اگر آپ واقعی معنی میں ایمان والے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے۔ سورہ توبہ کی 50 آیت میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ مطلب یہ کہ مومن اگر ہوگا تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ رکھے گا۔ مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر مومن نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور پر بھی بھروسہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پر بھروسے کے حوالے سے دو ضروری باتیں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ، توکل اور بھروسے کی جب آپ بات کرتے ہیں
تو توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ آدمی ذرائع اسباب کو اپناتے ہوئے جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے پوری کوشش کرے اور پھر اللہ کے حوالے چھوڑے۔ مثال، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں روزی روٹی لکھا ہے، ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ بول کر کے گھر میں بیٹھ جائے کہ اگر میری روزی اللہ نے لکھ کے رکھی ہے تو پھر میرے گھر میں رزق آ کے رہے گا، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ تو غفلت اور سستی ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ محنت کریں، حلال روزی کمانے کے لیے آپ کوشش کریں، اور پھر کمائی کے بعد محنت کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ حلال روزی حلال پیسہ آپ کو دیتے ہیں اسے اللہ پر توکل سمجھ کے اپنا لے، یہ توکل ہے۔ جیسے ایک مثال احادیث میں کثرت سے بتائی گئی، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اپنے اونٹ کو لے کر کے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں اس اونٹ کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اس کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ کو میں نے رسی کے ساتھ باندھ دیا ہے، اب یہ رسی کو کسی جگہ باندھ کے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے یا اونٹ کو چھوڑ دے کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اگر اللہ میرے اونٹ کی زندگی لکھا ہے تو اونٹ کہیں نہیں جائے گا، میرے ساتھ رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، کہ بھائی پہلے اپنے اونٹ کی رسی کو جا کے باندھ دو کسی جھاڑ سے، کسی مضبوط جگہ سے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو گویا اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ انسان اس کے ہاتھ میں جتنی محنت ہے، جو کوشش ہے، جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے، یعنی اونٹ کے گلے میں رسی پہنانا، پھر اس رسی کو جھاڑ سے باندھنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ اب میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، یہ بھروسہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اونٹ کے گلے میں رسی بھی نہ باندھے اور پھر اس کو ایسا ہی کھلے میدان میں چھوڑ دے اور یہ سمجھے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، تو یہ بھروسہ نہیں ہے۔ اسباب کو اپنانا چاہیے، اسباب کو اپنانے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ جیسے اور کھلی مثال آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو مال کو اپنے گھر کے اندر ایک حفاظت کی جگہ میں رکھیں، بیروے میں رکھیں، لاکر میں رکھیں، اس کو لاک ڈالیں، اور پھر رات میں سونے سے پہلے اپنے گھروں کو، اپنے گھر کے دروازوں کو، کھڑکیوں کو سب کو بند کر کے سوئیں، اور پھر کہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ میں جتنی محنت تھی وہ محنت میں نے کیا ہے اور پھر اللہ پہ بھروسہ ہے۔ یہ بھروسہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا مال اگر بچنا ہے بچے گا، جانا ہے تو جائے گا، میں دروازے کھلے رکھ کے سوؤں گا، میں بیروے کو بھی لاک نہیں ڈالوں گا، میں کنجی بھی نہیں ڈالوں گا، میں صرف اللہ پہ بھروسہ کروں گا، تو اسے تو دنیا پاگل کہتی ہے، شریعت کیسے اسے مومن کہے گی؟ تو کہنا یہ ہے کہ توکل یہ کہ آپ اپنے ہاتھ میں جیسے رزق کا معاملہ ہے، محنت ہے، اللہ کی روزی آپ کھانا ہے، لیکن کیسے؟ دنیا کے اندر راستے ہیں، ذریعے ہیں، آپ محنت کریں، کوشش کریں، تجارت کریں، آپ جاب کریں، آپ کے ہاتھ میں جتنی محنت ہے پوری کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑیں۔ بیماری ہے، آپ علاج کرائیں، دوائیں استعمال کریں، اور پھر اللہ کے حوالے چھوڑیں کہ میرے ہاتھ میں علاج کرانا تھا، میں نے علاج کرا دیا ہے، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ صحیح بھروسہ ہے، اور یہی بھروسہ کا صحیح معیار ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھروسہ بولے تو اسباب کو اپنانا ہی نہیں، ذریعے کو اپنانا ہی نہیں، بس ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ اور بولو کہ اللہ 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 دینے والے ہیں۔ یہ کیسا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھروسہ ہرگز بھی نہیں ہوگا، یہ توکل کے خلاف ہے، یہ توکل کے منافی ہے۔ اللہ پر بھروسے کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا کے حساب سے جتنی محنت اور کوشش ذریعہ اپنا سکتے ہیں آپ ذریعہ اپنائیں، اور پھر اس کے بعد نتیجہ انجام
اللہ کے حوالے کریں کہ میرے ہاتھ میں جتنی محنت تھی میں نے کیا ہے، اب اللہ کے فیصلے کے حوالے ہے، اللہ جو بھی کریں گے وہ مجھے مرضی، وہ اس پر میں راضی رہوں گا۔ یہ صحیح توکل ہے۔ لوگ اس بارے میں ایک غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری غلطی، غلط فہمی لوگوں میں جو ہے وہ یہ، اگر کوئی آدمی ذریعے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نے کہا کہ آپ اگر بیمار ہوں تو علاج کرانا، دوائیں استعمال کرنا، اگر آپ حلال روزی کمانا چاہتے ہیں، گھر کے باہر نکلنا، محنت مزدوری کرنا، آپ کے حق میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جو کمائی آتی ہے اسے اپنا لینا، یہ بھروسہ ہے، یہ توکل ہے۔ اگر کوئی آدمی ذریعے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو پھر غلط ہے۔ مطلب یہ، اگر میں ڈاکٹر کی دوائی استعمال کراتا ہوں اور پھر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیبلٹس، یہ دوائیاں، یہ ڈاکٹر مجھے شفا دے گا، جب میں نے دوائیاں استعمال کر لی ہیں، میرا آپریشن ہونے والا ہی ہے، تو پھر اس آپریشن کے ذریعے مجھے شفا مل کے رہے گی، تو یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ وہ آپریشن، وہ دوائیں، وہ ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہیں، وہ اصل نہیں ہے۔ شفا ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ذریعے کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو پھر غلط ہے، بلکہ غلط کیا، آدمی کبھی کبھار نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جو اسباب، جو ذریعے، جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شفا تک یا اللہ تعالیٰ کے بھروسے تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو پھر غلط ہے۔ میں یہاں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات اور اچھے طریقے سے سمجھانا چاہوں گا۔ غزوہ حنین اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی ایک جنگ ہے، ایک غزوہ ہے۔ یہ جنگ پچھلے جنگوں سے کچھ الگ تھی۔ اس سے پہلے کی جنگوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جنگ بدر ہے، جنگ احد وغیرہ ہے، مسلمان تعداد میں کافروں سے کم ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمان بہت کم ہیں، اتنے کم ہیں کہ وہ 1000 ہیں تو یہ 313 ہیں، تعداد میں بالکل کم ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ویسا ہی سکھایا کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تعداد ویداد کچھ بھی نہیں ہے، ہتھیار اصل چیز نہیں ہے، لاؤ لشکر اصل چیز نہیں ہے۔ اگر دلوں میں اللہ کی ذات پر ایمان ہے، بھروسہ ہے، اور جس قدر ہتھیار ہونا چاہیے کم سے کم ہے، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہے تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد کچھ بڑھتی گئی، جیسے اس جنگ میں ہوا، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ اس سے پہلے کی کسی بھی جنگ میں مسلمان اتنی تعداد میں کسی بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں تھے۔ تو بہت سارے ایسے مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے، ان کے دلوں میں خیال آیا کہ اب ہم جنگ ہار ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری تعداد اتنی بڑی ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب جنگ کے میدان میں گئے اور دشمن، پورا پہاڑی علاقے میں جنگ ہوئی، دشمن نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ایک نیا ہنر اپنایا، اور انہوں نے جنگلوں کے اندر، گھاٹیوں میں سے، پہاڑوں میں سے، پہاڑوں کی چٹانوں کے پیچھے کھڑے ہو کر، درختوں میں چھپ کر کے تیر اندازی کی، تیر مسلمانوں پہ برسائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ مسلمانوں کی ایک تعداد میدان چھوڑ کے بھاگنے لگی، اور کئی مسلمان میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو للکارا، مسلمانوں کو پھر سے واپس آنے کا سبق پڑھایا، اور خود اللہ کے نبی بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر تلوار پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو للکارا۔
تب جا کے مسلمان پھر واپس آئے اور پھر جو جنگ شکست کے قریب پہنچی تھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو سامنے رکھ کے قرآن نے ایک آیت نازل کی، قرآن نے ایک سبق دیا۔ یہ جنگ کا واقعہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اگر آپ سورہ توبہ اٹھا کر کے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور خاص کر کے یوم حنین کے موقع پر، جنگ حنین کے موقع پر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کیوں کی اللہ نے؟ اللہ کی مدد سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ قرآن کی یہ آیت پڑھیے، اللہ نے فرمایا اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں رکھا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زیادہ ہیں، ہم کثرت میں ہیں، ہمارے پاس مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اللہ نے کہا کہ تمہاری تعداد نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اتنی بڑی تعداد ہو کر بھی دشمن کے مقابلے میں تم میدان میں ٹھہر بھی نہیں سکے۔ کیوں ٹھہر نہیں سکے؟ تمہارے دلوں میں ایک غرور آیا، ایک تکبر آیا کہ ہم تعداد میں اتنی زیادہ ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس تعداد ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے یعنی یہ سب ذریعے ہیں، اور جب ذریعوں پر اتنا اترانا شروع کیے تو اللہ نے کہا کہ جب تمہارے اندر ایسا عجب آ گیا، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا عجب، عجب کہتے ہیں بڑاپن، بڑاپن، میں پن، طاقت اور قوت پر پورا بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہارے دلوں میں تکبر پیدا کیا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن کسی چیز نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اتنی چوڑی ہونے کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ دکھا کر کے واپس جانے لگے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے مدد تمہارے لیے نازل فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ آیت سے بتانا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے حساب سے کوئی طاقت دی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، یا اس جیسی کوئی اور چیز ہے، تو یہ چیز کو آپ اصل نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے تو دوائیاں استعمال کر لی ہیں، اب مجھے شفا مل کے رہے گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اسباب اور ذریعے کو ہی سب کچھ سمجھنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اسباب اور ذریعے کو اپنائیں، لیکن اس کے ساتھ میں سب سے بڑھ کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہماری زندگیوں میں اللہ پر بھروسہ یہ لفظ صرف بولنے کے لیے رہ گیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کی ذات پر ویسا ایمان، ویسا یقین، ویسا بھروسہ نہ رہا جو ایمان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے آج ہماری زندگی میں تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے، ہم شرک کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، ہم مزاروں کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، ہم اللہ کے برابر کسی اور کو لا کر کے ٹھہرا دیتے ہیں۔ ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں ذرا لاس ہوا، ذرا نقصان آیا، ہم ہاتھ پر ادھر مارتے ہیں ادھر مارتے ہیں، اپنے ہاتھ جا کے اس کو دکھاتے ہیں، اپنے قسمت کے تاروں کو بدلاتے ہیں، اپنے مقدر کا ستارہ بدلاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری تجارت میں لاس ہوا تو وہ تجارت کے لاس کو بدلانے کے لیے ہم دنیا کے اندر شرک کے راستوں پہ جاتے ہیں، بدعتوں کے راستوں پہ جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے کہ میری تجارت میں اگر اللہ نے نفع رکھا ہے تو پھر نفع ملے گا، اگر نقصان ہے تو نقصان بھی ہٹے گا اگر اللہ چاہے گا۔ ہمارا ایمان ایسا کہاں ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر ہماری گلی میں، ہماری شاپ کی گلی میں، ہمارے اپوزٹ میں کوئی اور دکان لگا دیا، ہمارا سارا ایمان ڈلمل ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا
میری روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں نہیں، سامنے والے کے دکان کے ہاتھ میں ہے. اب اس نے دکان لگا دیا ہے، میرا دکان ٹھپ پڑ گیا، میرا بزنس چلا گیا. کیوں؟ کمپٹیشن آ گیا، پتہ نہیں کاروبار چلے گا کہ نہیں ہے. اور انسان دن بدن سامنے والے کو کمزور کرنے کے لیے آج لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، جادو کرا رہے ہیں، منتر کرا رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے بہت کچھ کرا رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ نہیں ہے. ہم سب بولنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری زبان سے جملہ تو نکلتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب بات پریکٹیکل کی آتی ہے تو ہمارا ایمان ختم، ادھر ادھر ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان تو مہینوں میں رکھا ہے، یہ مہینے میں، یہ دن میں رکھا ہے. فلاں دن اچھا چلتا ہے، فلاں کاروبار اچھا چلتا ہے، فلاں وقت اچھا چلتا ہے. تو ایسے جو خاص نظریے آپ بنا لیے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات پر سے ایمان ہٹانے کی چیزیں ہیں. اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا، انسان بڑے اطمینان سے بیٹھے گا، محنت تو کرے گا، لیکن محنت کرنے کے ساتھ اللہ کے حوالے چھوڑے گا کہ اگر اللہ نے میرے حق میں فائدہ لکھ کے رکھا ہے، میری تجارت میں اللہ نے نفع لکھ کے رکھا ہے، میرے اپوزٹ میں 3 شاپ کھل جائیں، لیکن پھر بھی اللہ مجھے جو دینا ہے وہ دے کے رہے گا. یہ ایمان ہے، اور یہی ایمان ہونا چاہیے. اگر میں بیمار ہوں تو پھر یہ ایمان رکھیں کہ مجھے علاج کرانا ہے، دوائیں استعمال کرنا ہے، لیکن دوائیں استعمال کرنے کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اے اللہ، میرے ہاتھ میں علاج کرانا تھا، میں نے علاج کرا دیا، باقی شفا تیرے ہاتھ میں ہے. جائز ذریعہ اپنائیں. ہم نے کہا جائز ذریعہ، جو ذریعہ جائز ہے اس کو اپنائیں. علاج کے لیے جائز ذریعہ کیا ہے؟ دوائیں استعمال کرنا جائز ہے، یہ اپنا سکتے ہیں. لوگ جائز ذریعوں کو ڈھکیل کے ناجائز شرکیہ راستوں کو اپنا لیتے ہیں. کوئی تعویذ پہن لیا، کیوں بھائی؟ نہیں مولانا، بیمار تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے یہ دھاگا پہن لیا. کیا کیوں پہن لیے؟ نہیں، یہ ذریعہ ہے. اور لوگ بولتے ہیں کہ تمہیں ٹیبلٹ نہیں کھاتے کیا؟ ہمیں ایسا دھاگا باندھتے. ارے اللہ کے بندے، جہاں دلیل ہے، جہاں علاج صحیح ہے، وہاں بات صحیح ہے. اور جہاں علاج صحیح نہیں ہے، ذریعہ غلط ہے، ذریعہ شرک پر مبنی ہے، تو پھر وہ ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے. اور انسان نام کے لیے ذریعہ بولتا ہے. انسان کا پورا بھروسہ تو اسی دھاگے پر ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھاگا جب تک ہے میں اچھا ہوں، یہ دھاگا نکل کے گر گیا، کٹ گیا، ختم، لپٹ لے گا مجھے. تو یہ سوچ کیوں ہے؟ اس دھاگے کی وجہ سے ہے. تو ہم بار بار آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسے کے لیے ذریعہ سبب کو اپنائیں، لیکن اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنا نفع، اپنا نقصان، میری زندگی میں صحت دے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، بیماری آئے گی وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آئے گی، بیماری آ کے جانا ہے تب بھی اللہ کا حکم ہے. ارے اللہ پر توکل، بھروسہ یہ ہے کہ پوری گلی، پورا محلہ، پورے لوگ بھی آپ کے دشمن بن جائیں، پھر بھی آپ کا یہ ایمان ہونا کہ اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. اگرچہ کہ میں اکیلا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے تو پھر میں اکیلا ہو اور سامنے پوری دنیا ہو، نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی کی زندگی میں دسیوں واقعات ایسے ملتے ہیں. پوری پیغمبروں کی زندگیاں اٹھا لیں. حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی 11ویں پارے میں سورہ ہود میں اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا. ہوا یہ، حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم میں جا کر ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو لوگوں نے ان کو ڈرایا. کیسے ڈرایا معلوم؟ اے ہود، یہ توحید بولنا چھوڑ دو، ورنہ ہمارے جو بت ہیں یہ اگر تم سے ناراض ہو جائیں، ان کی لعنت اگر تمہارے اوپر برسے گی تو تم تباہ ہو جاؤ گے. ہمارے بتوں کو غصہ نہ دلاؤ، ناراض نہ کرو، ورنہ پاپ لگ جائے گا. ہوتا ہے نا، آج بھی اسے ڈراتے ہیں. آج بھی بھائی ان کے بارے میں نکو بولو، پاپ لگ جاتا ہے. درگاہ کے بارے میں، وہ صاحب کے بارے میں زبان نکو کھولو. کیوں؟ ڈرا آ کے رکھ دیے ہیں. کیوں؟ پاپ لگ جائے گا، برباد ہو جائیں گے. وہ صاحب کو بولے سنو کون بچے سو نہیں ہے. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے. وہی خوف انہوں نے دلایا. حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ پڑھیے قرآن، پڑھے نا تبھی ایمان بڑھے گا. حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا،
من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم. کہا کہ اے لوگو تم اور تمہارے جتنے معبود ہیں وہ سب ایک طرف ہو جاؤ اور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو کر لو. کھلے الفاظ ہیں قرآن کے. فکیدونی جمیعا, تم سب مل کر کے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کیا کر سکتے ہو کر لو. لیکن اتنی بات یاد رکھو, انی توکلت علی اللہ, میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے, میرا نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ربی, وہ اللہ کون ہے؟ ربی میرا بھی رب ہے, وربکم تمہارا بھی رب ہے. اللہ اکبر. آج ہمارا ایک دو دشمن بن جائیں, انسان گلی سے باہر بھی نہیں جاتا, پتہ نہیں کب ٹپکا دیں گے. ہمارے دلوں میں ایسا خوف, ایسا ڈر ہے, چاہے یہ چیزوں کو لے کر ہوں, بیماری کو لے کر کے ہوں, تجارت میں نفع نقصان کو لے کر کے ہوں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک اللہ نہیں ہے, دنیا ہے, دنیا والے ہیں, لوگاں ہیں, ڈاکٹر ہے, دشمن ہے. تو پھر آپ کا ایمان گیا کہاں پہ؟ اللہ اکبر. ایک نہیں, پوری پیغمبروں کی زندگی آپ کو یہی بتاتی ہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, جب دنیا میں آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہ آئے, آپ مشکل میں پڑے ہیں, تکلیف میں ہیں, اور بظاہر دنیا میں آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا, کسی کی مدد کا کوئی راستہ نظر نہ آئے, پھر بھی اگر اللہ کی ذات پہ ہونا, اللہ اکبر, اگر اللہ پہ صحیح معنوں میں یقین ہو, اللہ کی مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے آپ کو بھروسہ بھی نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ اللہ پہ ویسا بھروسہ ہو, ویسا ایمان ہو. قرآن نے سورۃ الطلاق میں ایک بات کہی, اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ نے کہا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ہم جب نبی کی زندگی پڑھتے ہیں نا, یہ آیت 100% صحیح اترتی ہے. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی کو ستایا گیا, تکلیفیں دی گئی, نبی کے صحابہ کو ستایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, لیکن اللہ کے نبی مکہ نہیں چھوڑے ہیں. بہت بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ بھی مکہ چھوڑے مدینہ ہجرت کریں. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ نکلتے ہیں, ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. جیسے ہی مکے والوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی مکے سے فرار ہیں, بھاگ کے نکلے ہیں, اعلان کر دیا جو بھی نبی کو زندہ یا مردہ پکڑے گا 100 اونٹ اسے دیے جائیں گے. انعام کی لالچ میں مکے کے لوگ نکل گئے, چٹیل میدانوں میں, سفر کے راستوں پہ, ادھر ادھر کوئی جگہ, جنگل, بیابان, پہاڑ, کچھ بھی نہیں چھوڑا, نکل گئے تلاش میں. کہاں تک نکل گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں پناہ لیے. اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے ہیں, پناہ لیے ہوئے ہیں. دشمن نبی کی تلاش کرتے کرتے پہاڑ تک پہنچتا ہے. اللہ اکبر. بھائیو, اس واقعے کو سنیے اور سن کر کے ہمیشہ یاد رکھیے, ہماری زندگی میں جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جہاں ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آئے, پھر بھی اگر آپ دل میں یہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہے, اللہ میری مدد کرے گا, تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. کیسے آئے گی؟ دشمن تلاش کرتے کرتے پہاڑ چلا گیا. کون سا پہاڑ؟ وہ پہاڑ جہاں اللہ کے نبی تھے. پہاڑ میں نہیں, پہاڑ کے اس غار تک پہنچ گیا جس میں اللہ کے نبی تھے. غار تک نہیں, غار کے اس اوپر کنارے تک پہنچ گیا جہاں اللہ کے نبی اور ابو بکر پناہ لیے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فکر ہے کہ کہیں دشمن دیکھ لے گا تو نقصان پہنچائے گا, اپنے نقصان کے لیے نہیں, نبی کے نقصان کے لیے, کہ کہیں نبی کو نقصان نہ ہو. اور اسی نقصان کی فکر میں اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, دشمن ہم سے اتنا قریب ہے, اگر کوئی تلاش کرتے کرتے غار کے اوپر جو چڑھ گئے ہیں, اگر وہ صرف اپنی نظر ایسے نیچے کریں تو ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی اور ہماری جان بھی نہیں بچے گی, وہ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں. اللہ اکبر.
कैसा मौका है, थोड़ा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर हैं, और गार पहाड़ है, और उनके अपोजिट पूरे मक्के वाले हैं, इधर उधर सब। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु जब ये बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जवाब दिया, कहा ला तहज़न, अबू बकर गम ना करो, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने वो जुमला फरमाया, मा ज़न्नुका या अबा बकर बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है वो दो आदमियों के बारे में जिनमें का तीसरा अल्लाह हो। अल्लाह अकबर। यानी दुनिया के हिसाब से दो लोग होंगे, लेकिन उनका तीसरा अल्लाह की मदद होगी। तो ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गोया अल्लाह के नबी बताना चाह रहे थे कि अबू बकर, तेदाद के लिहाज से मैं और तुम दोनों हैं, लेकिन मदद के लिहाज से हमारे ऊपर अल्लाह की मदद है, हम अकेले नहीं हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा ये है, और नबी ने ये तवक्कुल, ये भरोसा किया, और नबी के दिल में ये भरोसा था कि मुझे भेजने वाला अल्लाह है, मैं उसी अल्लाह का पैगंबर हूं, उसी अल्लाह की तरफ से मैंने मक्के में दावत और तबलीग का काम किया है, उसी अल्लाह के हुक्म पर आज मक्के से निकल के मदीने को निकला हूं, उसी अल्लाह की जब तक इजाजत नहीं थी मैं 1000 तकलीफों के बावजूद मक्का नहीं छोड़ा, आज मक्का छोड़ा हूं तो उसी अल्लाह के हुक्म से। तो वो अल्लाह मुझे दुश्मनों के हवाले कभी नहीं करेगा, वो अल्लाह मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएगा। यही ईमान था, और यही ईमान भरा जुमला अल्लाह के नबी की जबान से निकला, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। भरोसा इसे कहते हैं, ईमान ये है, यकीन ये है। आपकी जिंदगी में मुश्किलें आ जाएं, आफतें आ जाएं, लेकिन ये बात ना भूलें कि अल्लाह ताला मेरे साथ है तो दुनिया बिगाड़ेगी नहीं मेरा। अगर अल्लाह की मदद मेरे साथ है, लोग मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए एक साथ जमा भी हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने अगर मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा है, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है, तो मेरा एक बाल भी बेगा नहीं कर सकते। ये ईमान हो, ये तवक्कुल हो, और ये तवक्कुल सिखाता है मोमिन को। आज हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल सिर्फ नाम के लिए हो गया। आप हर एक मुसलमान से पूछे, सब बोलेगा भाई भरोसा अल्लाह पे, भरोसा अल्लाह पे। जरा इंसान बीमार पड़ गया, चला गया, तावीज लटका लिया, दरगाह पे चला गया, बच्चे को कुछ हो गया, उसके पास गया, इसके पास चला गया, सोप तुम डॉक्टर के पास जाके एक बहुत बड़ा जुमला हम आसानी से बोल देते हैं, डॉक्टर साहब अब जो भी है तुम्हें तो क्या करना है तो तुम्हें, कैसा होगा? जान थोड़ी उसके हाथ में है, शिफा थोड़ी उसके हाथ में है, वो तो एक जरिया है। हम यही बोलना चाह रहे हैं आपको, आप जरिया अपनाएं, लेकिन जरिए को सब कुछ ना समझ लें। जरिया एक बहाना है, वरना शिफा अल्लाह के हाथ में है, नफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। बीमार है, इलाज कराएं, लेकिन शिफा की उम्मीद अल्लाह ताला से रखें। तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नमाजें फराइज की पाबंदी करें, और फिर अल्लाह पे भरोसा करें कि अगर अल्लाह ने मेरी तिजारत में नफा रखा है, मेरा नफा मुझे ही आएगा। मेरे खिलाफ में लोग 2-3-4 दुकानें भी खोल लें, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में जो रिज़्क़ लिखा है वो रिज़्क़ मुझे मिल के रहेगा। वो रिज़्क़ लेने के लिए जादू कराने की जरूरत नहीं है, लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, धोखा देने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी में कभी भी मायूस हैं, परेशानी का शिकार हैं, तकलीफों में हैं, दुनिया का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आए, कोई इंसान मदद के लिए आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन अगर आपके दिल में यह है कि एक मेरा पैदा करने वाला है जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो फिर इंशाल्लाह जरूर नहीं छोड़ेगा। आज हमारा ईमान वो अल्लाह पे वैसा नहीं है जितना लोगों पे है, दोस्तों पे, माँ बाप पे, पैसे पे, ताकत पे, तिजारत पे, सीजन पे। ये जो भरोसा हमारे को ये चीजों पे है नहीं, उसका 4 आने भर का हिस्सा भी भरोसा अल्लाह पे नहीं है, नहीं है। इसीलिए हम नाकाम हैं, इसीलिए हमारे दिलों में थोड़ा हुआ ईमान। कैसे कैसे लोगों को नहीं देखे जी, थोड़ा घर में परेशानी आ गई, सब चले गए, इसके पास जाके इलाज करे, उसके पास जाके इलाज करे, ये हाथ को पहन लिए, गले में डाल लिए, पैर में डाल लिए, कहीं कहीं नहीं छोड़े, कमर को डाल लिए, सब पहन लिए। क्या क्या करते मौलाना, तकलीफ है। मेरे भाइयों, अगर ऐसे पैगंबरों को जो तकलीफें पहुंची हैं, जो आजमाइशें पहुंची हैं, उनके सामने हमारी तकलीफें हैं क्या? और फिर ऐसी छोटी तकलीफों में हम अल्लाह को छोड़ें, ईमान का रास्ता छोड़ दें, दीन का रास्ता छोड़ दें, फिर नुकसान में हम होंगे, अल्लाह नहीं होगा, दीन नहीं होगा, हम नुकसान में होंगे, हमारा ईमान खतरे में होगा।
تو اس لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، ایمان، یقین یہ صرف زبانوں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دل میں ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر دل میں ویسا ایمان، ویسا یقین ہونا، انسان کبھی بھی نہیں گھبرائے گا، کبھی بھی انسان ٹیمپریچر میں نہیں جائے گا، وہ اتنی سوچ میں نہیں جائے گا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا چلے گا۔ یہ ڈپریشن میں جا رہے کیوں؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا ہوگا، اب کچھ بھی راستہ نہیں ہے۔ بھائی راستہ آپ کی سوچ، آپ کے عقل کے حساب سے نہیں ہے، اللہ کے حساب سے راستہ نہیں بنے گا۔ بنے گا کب بنے گا؟ ویسا ایمان کرو گے تو نا، ویسا بھروسہ اللہ پہ رکھو گے تو نا، ویسا بھروسہ ہی نہیں ہے، اور بھروسہ ایمان ویسا نہیں ہے، اسی لیے اللہ کا سلوک ہے۔ اسی معنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندے کے ساتھ، تو ہمارا سلوک، ہمارا گمان بھی اللہ کے ساتھ ویسا ہے، اسی لیے ہماری زندگیاں بھی ویسے ہی رہ گئی ہیں۔ ضرورت ہے اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ، یہ واقعی معنوں میں اگر اپنی زندگی میں لائیں، انسان کبھی بھی زندگی میں کتنی بھی بیماری آئے، پریشانی آئے، مصیبتیں آئیں، انسان لوگوں کے بھروسے پہ نہیں جیے گا، لوگوں کے سہارے پہ نہیں جیے گا، بلکہ اللہ کے سہارے، اللہ کے بھروسے کے سہارے انسان ایک دم مضبوط زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کے دل میں واقعی معنوں میں یہ بھروسہ، یہ توکل ہو۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی اپنے دلوں میں اللہ کی ذات پر ایسا ایمان، ایسا بھروسہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، دنیا کے جو چیزوں پر ہم بھروسہ جو کرتے ہیں اس سے بڑھ کے بھروسہ تیری ذات پہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، انسانوں سے پہلے انسانوں کے پیدا کرنے والے پر بھروسے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ اے اللہ، مشکلوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہم لوگوں کے، انسانوں کے، دنیا کے ذریعوں سے بڑھ کے تجھ پہ اور ہمیشہ تیرے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی میں تو ہی صحیح مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ان کی مدد فی الفور عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کی بیماری میں انہیں شفائے کاملہ تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ، ایسے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو ماں باپ اپنے اولاد کی وجہ سے، جو گھر، جو خاندان پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنی مدد سے ختم فرما۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر۔